لاگ ایڈ اسپائرنٹس السلام علیکم. سلیم سندھو آپ سے مخاطب ہوں. دوستو، اس دفعہ جو 23 اکتوبر 2022 کو جو ٹیسٹ ہوا اس میں حسب معمول ETC ڈپارٹمنٹ جو HEC کا ہے، جو آپ سے پیپر کنڈکٹ کرتا ہے لاگ ایڈ کا، اس نے غلطیاں کیں اور اسی طرح معمول کے مطابق ہم نے اس کی نشاندہی کی. دوستوں کی تمام کنٹریبیوشن کے ساتھ سب دوستوں نے مل کے غلطیاں نکالیں اور ان کو بتایا، اور الحمدللہ جس کو وہ مانے. اور ان آفیشیل وے سے مجھے 3 غلطیوں کا بتایا گیا کہ وہ مان لی گئی ہیں سر دست، اور بقایا جو 7 ریمیننگ رہ گئی ہیں، چونکہ ہم نے 10 غلطیاں نوٹ کروائی تھیں، اس کے لیے کوئی لیگل اوپینین اور کوئی ایکسپرٹس کی رائے، وہ اس قسم کی جو باتیں وہ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ٹائم مہلت وہ لینا چاہ رہے ہیں. تو ابھی ان کو آج ان شاء اللہ تعالیٰ سیکنڈ ٹائم میں ان سے رابطہ کر کے اس کو جلدی حتمی کرنے جا رہا ہوں، کہ تاکہ آپ لوگوں کا جو قیمتی وقت ہے وہ ضائع نہ ہو. اور اس کو ہم نے چھٹیوں سے پہلے وائنڈ اپ کرنا ہے، اور الیکشن سے جو بار ایسوسیشنز کے ہونے جا رہے ہیں ڈسٹرکٹ بار کے، ان سے پہلے وائنڈ اپ کرنا ہے انشاءاللہ. اور تاکہ وہ اگلی ڈیٹ نہ آ جائے لاگ ایڈ کی، اور اس سے پہلے ان تمام معاملات کو حل کر لیا جائے. تو جن دوستوں کو نمبر ملے اور انہوں نے 50 یا 50 سے زائد حاصل کر لیے ہیں، ان سب کو میری طرف سے مبارکباد. وقت ضائع کیے بغیر آپ لوگ اپنا انٹیمیشن پروسیس مکمل کرا کے لائسنس لیں اپنی اپنی بار کونسل سے. یہ نمبرز جو مل رہے ہیں، یا جو بھی کنسیشن یا کمپنسیشن یا جو کچھ بھی مل رہا ہے، یہ پورے پاکستان کے لیے کسی ایک صوبے یا سٹی یا کسی پرسنالٹی کے لیے نہیں ہے. اور یہ ہمارا جو ایک سلوگن ہے فائٹ فار جسٹس، اس کے تحت ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، جس میں ہم نے کبھی کسی سے کوئی فنڈ ریزنگ نہیں کی، کبھی کسی کو ہم نے کوئی بھی کسی قسم سے کوئی فائنینشلی گین نہیں کیا. اب بات کرتے ہیں باقی ٹیسٹوں کی. 24 جولائی کے بھی ابھی تک معاملہ پینڈنگ ہے، فروری 2022 والا بھی، اور آنورڈ پیچھے تمام ٹیسٹ جو ہیں 6 ریمیننگ رہ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے بھی ابھی تک انہوں نے فیصلے نہیں کیے. تو ہمارا ان سے یہ مطالبہ ہے، جو ہر بات میں ان سے کرتا ہوں، کہ ان کا ہمیں ایک حتمی ایک ڈیسیژن دیں، تاکہ ہم کسی کورٹ آف لاء میں اس کو لے کے جا سکیں. اس کے علاوہ اگلی جو ہمارا بڑا ایک ہمارا ان کے ساتھ ڈیمانڈ ہے، جو بڑی درینہ ڈیمانڈ بن چکی ہے، بڑی دیر سے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس کو 45 پہ فکس کیا جائے. کیونکہ جب ڈگری ہمیں 45 نمبر پہ ملتی ہے، تو یہ 45% پہ کیوں نہیں ہمیں لاگ ایڈ پاس کرنے کا جو ہے وہ آرڈر کرتے. تو جب ایک ڈگری LLB جس میں سے یہ پیپر آنا ہے وہ 45 پہ ہے، 45% پہ، تو اس کو بھی 45% یعنی 45 مارکس پہ ہی پاس کنسیڈر کیا جائے. پھر یہ چانسز جو ہیں وہ کوئی بھی دنیا کا قانون فنڈامنٹل رائٹس قدغن نہیں لگاتا. تو یہاں پہ جو 5 چانسز کی قدغن ہے، یہ بھی جس کو میں لائف لائن کہا کرتا ہوں، یہ ختم ہونی چاہیے. 100 مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے، اور ہر دفعہ کوئی اتفاقیہ ہو سکتا ہے، تو لیکن ہر ایک کو اپرچونٹی ملنی چاہیے اصلاح کی. اس کے بعد دوستو، جو ہمارا ان کے ساتھ اور بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹائمنگ کا بڑا ایشو ہے. جو 2 گھنٹے کا پیپر ہے وہ مناسب ٹائم نہیں ہے. ہم نے ان سے کہا اس میں 60 منٹس جو ہیں وہ کم از کم ایڈ کیے جائیں. اگر بڑا بھی آپ کرتے ہیں تو 30+ کم از کم جو ہے وہ 30 40 50 60، بس اس کے درمیان میں کوئی مارکس آپ دیں، سوری جو ہیں منٹس جو ہیں وہ اضافی دیں، تاکہ جو دوست ہیں وہ کسی بھی پیپر کو اچھے سے پڑھ سکیں، اور تاکہ ان کے مارکس نہ کٹیں اور وہ جلد بازی میں کسی غلط جگہ ٹک نہ کر سکیں. آگے جناب، ہم نے جو لیسنس جن کے سسپینڈ کیے ہوئے ہیں ان کی بھی بات کی متعلقہ حکام سے. انہوں نے بھی ان سے 1 ٹائم ریلیف کے لیے کہا گیا کہ اس کو 1 ٹائم ریلیف پہ لے کے آیا جائے، تاکہ ایک دفعہ یہ پیڈنسی ساری ختم ہو اور فریش جو ہیں وہ لا گیٹ اسپائرنٹس آئیں. پھر اسی طرح فیس پہ بھی بات ہوئی کہ سنگل پیج کا ایک ٹیسٹ ہے، 3000 فیس بہت زیادہ ہے. اس کو ہم نے 500 کا کہا ہے،
اور میکسیمم ہم نے اس کو کہا 1000 تک لے جائیں، بس اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر جناب اسی طرح کچھ لوگ ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ یہاں پہ رومرز پھیلاتے رہتے ہیں، لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں اور اس طرح سے مورال گراتے رہتے ہیں۔ تمام دوست امید سے رہیں، کوئی نا امیدی کی جو ہے وہ فضا نہ یہاں پہ قائم کی جائے۔ ٹھیک ہے، وہ کوئی اپنے سو کالڈ کو لیڈران ہیں وہ رہیں، لیکن ہم بات کریں گے رول کی، لا کی، رول آف لا کی اور جسٹس کی، تو ہم اس پہ کاربند ہیں۔ اور یہ رومرز میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جس نے جو کرنا ہے وہ کرتا رہے۔ میں اپنی ایک درست سمت میں ہوں الحمدللہ، اور میں اسی پہ ہی رہوں گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے میسج ہے جو مختلف قسم کے رومرز پھیلاتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی جاب کر رہے ہیں، میں اپنی جاب کروں گا۔ اس کے بعد جناب ہم سب سے جو بڑا اس وقت درینہ مسئلہ جو میرے خیال میں اس وقت بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے، وہ ہے 45% مارکس اور جو ہے 5 چانسز۔ تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ پیر والے دن ایک زوم پہ میٹنگ کنڈکٹ کرتے ہیں اور حتمی اس کے اوپر کوئی نیکسٹ پلان بنا لیتے ہیں۔ میں اس وقت بھی اسلام آباد میں ہی ہوں، آپ لوگوں کے کام کے لیے تقریباً 1 ہفتہ ہونے جا رہا ہے، میں یہیں پہ ہی ہوں۔ میں پھر بتاتا چلوں کہ ہم کسی سے فنڈ لے کے یہ نہیں کر رہے۔ ہم اگر یہاں پر جو بھی ایکسپینڈیچرز آتے ہیں وہ ہم اپنے پلے سے کرتے ہیں۔ ابھی بھی ہوٹلز میں رہ رہا ہوں تو اپنے ہی بلبوتے پہ رہ رہا ہوں۔ یہ بار بار اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ 2 سے 3 کالز مجھے روزانہ آتی ہیں، جی فلاں بندہ پیسے مانگ رہا ہے فلاں۔ تو بھائی آپ نے دینے تو اپنی مرضی سے دینے ہیں، میرے نام پہ یا میں اس فنڈ ریزنگ میں کوئی شامل نہیں ہوں۔ کوئی اور کر رہا ہے تو آپ جانیں اور وہ جانیں، میرا اس فنڈ ریزنگ میں کوئی کام نہیں۔ باقی رٹ بھی ہمارے زیر غور ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک بہت بڑی اور آپ کو چیز بتانی تھی کہ یہ جو بکس ہیں مارکیٹ میں اویلیبل لاگ ایڈ کی، جن میں پاس پیپر تک پرنٹ ہو کے آ رہے ہیں، یہ بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں لاگ ایڈ اسٹوڈنٹس کا، اسپائرنٹس کا۔ تو اس کے اوپر بھی ادارے اب متحرک ہو چکے ہیں اور ریکارڈ اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے، اور جلد ہی ان کے اوپر آپ کو کاروائیاں ہوتی نظر آئیں گی، جس میں بکس پبلشنگ مافیا اور اکیڈمی مافیا شامل ہیں۔ اسی طرح میں آخر پہ شکریہ ادا کروں گا ان اداروں کا جنہوں نے ہمیں سنا، ہمارے جتنے بھی کنسرن تھے ان کو کنسیڈر کیا، اور انہوں نے ہمیں اس بات کا یقین دلایا کہ وہ ہمارے جو حقوق ہیں وہ ان کا وہ خیال رکھیں گے، اور ہمارے تمام جتنے بھی رائٹس ہیں ان کو وہ فلفل کریں گے اور کروا کے دیں گے۔ جس میں سب سے پہلے میں آنریبل پاکستان بار کونسل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس سارے پروسیس میں آج تک بڑا پازیٹیو رول رکھا اور ہمیں بچوں کی طرح شفقت رکھی۔ اس کے بعد میں ڈی ایل ای جو ہیں ہمارے ان کے جو اعلیٰ حکام ہیں، جو ٹاپ لیول ان کی وہاں کی انتظامیہ ایڈمنسٹریشن ہے، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ تعاون رکھا، خاص طور پہ اسامہ مالک صاحب کا۔ اسی طرح میں پنجاب بار کونسل کی بات کروں تو وہاں پر ہمارے آنریبل جناب احمد قیوم صاحب جو لیگل ایجوکیشن کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، ان کا بھی بڑا پازیٹیو رول رہا۔ وہ ایک ان کا ایک سٹائل ہے جس سے کچھ دوست پریشان ہو جاتے ہیں، وہ ایک ان کا ٹیچنگ کا سٹائل ہے، ایک ٹیچر ہیں وہ، اور ٹیچر سرزنش بھی کر دیتا ہے، اس پہ مائنڈ نہیں کیا جاتا۔ الٹیمیٹلی ان کا جو گڈ فیتھ پہ وہ ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں بیسیکلی کہ یہ راستہ لو اور ادھر سے کام ہو جائے گا، اور وہ ان کی درست ڈائریکشن جو ہیں ہمارے لیے بڑی مشعل راہ ہیں۔ میں ان کا شکر گزار ہوں، بے شک وہ مجھے جس طرح مرضی کنسیڈر کریں، وہ مجھے اگر مجھ سے ان کا کوئی اختلافات ہیں تو ان کو اختلاف رکھنا میرے ساتھ ان کا رائٹ ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن میں ان کا شکر گزار ہوں۔ ابھی اس میں جہاں پر جو فالٹ پھنسا ہوا ہے وہ ایچ ای سی میں پھنسا ہوا ہے، میں ان سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں اور میں ان کا کوئی شکریہ ادا نہیں کروں گا، کیونکہ غلطیاں ان کے پارٹ پہ ہو رہی ہیں اور وہ ابھی تک پوری طرح سے خشوع خضوع کے ساتھ ہماری اپلیکیشنز کو نہیں لے رہے، وہ جان چھڑانے کے موڈ میں ہم سے یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہمیں ٹالنے کے لیے 2-3 نمبر دیتے ہیں اور جاؤ جا کے تو بغلیں بجاؤ، یہ کافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے کافی دوستوں کا بھلا ہو گیا اس میں، لیکن یہ سب کا نہیں ہوا، سب کو رائٹ نہیں ملا، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔
میسیج لمبا ہو رہا ہے، میں اس کو جلد وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ ایک کویشچن بینک پہ بات ہو رہی ہے، وہ انشاءاللہ جلد ترتیب دے کے اپلوڈ ہو چکا ہوگا، ٹیٹوریل ویڈیوز آ جائیں گی۔ اور اسی طرح اب میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ جو دوست کمبائنڈ اسٹڈی کرنا چاہیں لاگ ایڈ کی، وہ مجھے پرسنل ان باکس کریں 030686000007، اور ہم ایک کمبائنڈ اسٹڈی میں فری آف کاسٹ لاگ ایڈ کی تیاری کرتے ہیں، کرواتے ہیں، اور اس میں الحمدللہ ابھی تک اچھے مارکس آئے ہیں۔ یہ سب کرنے کا مقصد کوالٹی آف ایجوکیشن کو امپروو کرنا اور اکیڈمی مافیا کا جو ایک نیٹ ورک ہے اس کو توڑنا ہے۔ اور اسی طرح جتنے بھی جو کنٹینٹ ہے، اسٹڈی کنٹینٹ جو آپ گائیڈز کی صورت میں لیتے ہیں، وہ بھی آپ کو دیا جاتا ہے اور فری آف کاسٹ، اور وہی دیا جاتا ہے جو ڈائریکٹ سورس ہے، یعنی پاکستان لا اینڈ جسٹس کی جو ویب سائٹ ہے منسٹری آف لا اینڈ جسٹس، وہاں سے جو لیا گیا ڈیٹا ہے وہ آپ سے شیئر کیا جاتا ہے، جس میں کوئی کنٹیمینیشن نہیں ہوتی، کوئی مکسنگ، کوئی کمنٹری، کوئی فضولیات اس میں ایڈ نہیں ہوتی۔ تو لہذا تمام دوست جو ہیں وہ جو پاس ہو گئے ہیں وہ بھی، اور جو ابھی تک پائپ لائن میں، ان سب سے گزارش ہے کہ منڈے والے دن زوم میٹنگ جو رات کو ہم تقریباً 8 یا 9 بجے کا بھی میں دیکھتا ہوں، دوستوں سے مشورہ کر کے پلان کر کے دیتا ہوں آپ کو لنک، اس کو ضرور جوائن کریں اور اپنی مشاورت دیں، اور آن لائن میٹنگ میں ہم پھر ڈیسائیڈ کریں گے نیکسٹ حکمت عملی۔ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔